السلام علیکم۔ نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کے موضوع پر حضرت مولانا قاری محمد طاہر حنیف صاحب ملتانی مدظل العالی بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ومن يضلله فلا هادي له ماشاء اللہ۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له سبحان اللہ۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان اللہ۔ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان اللہ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی بلند آواز سے میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم،
معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل و تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام و خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل، یہ مجلس مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن قاسمیہ اڈا بجکوٹ پہ ہم سب کا جمع ہونا استقبال رمضان، شان رمضان، فضائل رمضان، فضائل قرآن سننے سنانے کے لیے ہم سب اللہ کے گھر میں مسجد میں جمع ہیں۔ استاد العلماء، استاد القراء حضرت علامہ مولانا عبد الجبار صاحب نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے آئے، وقت کو قربان کر کے آئے، ابتداء دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حق کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ حضرات کی اس محنت کو، منتظمین حضرات، انتظامیہ، اس مسجد کے مدرسے کی، ایک چھوٹی سی مسجد اور مدرسہ، جس سال مجھے بتلایا گیا تھا کہ چھوٹی سی مسجد یہاں موجود تھی، ایک ادارہ 5-7 مرلے کا موجود تھا، الحمدللہ آپ حضرات کی یہ محنت ہے، قاری صاحب کی یہ محنت ہے کہ پروردگار عالم نے بجکوٹ والوں کو اتنا بڑا ایک ادارہ عطا فرمایا۔ یہ ایک قاری قرآن کی خدمت کرنے والے کی برکت ہے۔ پروردگار عالم حضرت قاری صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، طلباء کی اس محنت کو اور منتظمین، ان کے جو ساتھ انتظام کرنے والے بھائی برادری کے لوگ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، مسلمان، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مجھ سے قبل ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ خطیب یورپ ایشیا حضرت علامہ مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب مدظل العالی بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک حضرت کا بیان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سننا سنانا قبول فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو دعا کرا دیں گے، چاندے تو بھی دعا کرا دیو تو میں انشاءاللہ میں آیا دعا کرانا واسطے ہی ہیں، بس میں دعا ہی کرانی ہے۔ میں حضرت نو آکھیا سی میں چھوٹا، حضرت وڈے نے تے انہاں کول تسی بعد دعا کرا لینا، انہوں نے آکھیا نہیں جی دعا تسی کرانی ہے، تے میرے خیال تہاڈا ارادہ بھی ایویں ہی ہے کہ دعا میں ہی کرا دیاں دعا۔ اچھا ارادہ تے ایویں ہی ہے، تے انشاءاللہ پھر میں صبح سحری ویلے دعا کراواں گا، آکھو انشاءاللہ، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، الحمدللہ آپ حضرات کی محنت، شوق، ذوق، یہ رات عظمتوں والی رات، شان والی رات، برکتوں والی رات، اللہ پاک نے ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑے سے وقت میں، مختصر وقت میں الحمدللہ اپنی بات کو بیان کرنے کی، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ سیام عظمتوں والا مہینہ، شان والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے آخری مہینہ، آخری لمحات، آخری راتیں، آخری دن، جب بندہ یہ سوچ کے ان راتوں کو گزارتا ہے، پھر ان راتوں کی قدر اللہ کی بارگاہ میں معلوم ہوتی ہے۔ ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رمضان، آخری لمحات، آخری سحری کا وقت، آخری افطاری کا وقت، آخری راتیں، مسلمانوں اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ کا دوسرا احسان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے
ہمیں کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ نے قرآن عطا فرما دیا، ماہ رمضان عطا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت عطا فرمائی، اللہ پاک نے انسان بھی بنایا، آدمی بھی بنایا، پھر اللہ پاک نے امت محمدی کی بخشش کا انتظام فرما دیا، کبھی شب قدر، کبھی شب برات، کبھی شب معراج، کبھی شب ہجرت، اور کبھی رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی بخشش کا انتظام فرما دیا۔ زور سے کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہو گے تو نیند دور ہو جائے گی، زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ تو طالب علم کہہ رہے ہیں، یہ تو بیچارے ویسے بھی کیا نہیں ہوتا، استاد جو سامنے بیٹھے آپ بھی زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سبحان اللہ کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر اللہ پاک ہمیں انسان نہ بناتے، گدھا بنا دیتے، کتا بنا دیتے، کوئی جانور بنا دیتے، ہم اللہ پاک کا کیا بگاڑ لیتے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اسلام اور مسلمان ہمارے لیے اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرما دی کہ پروردگار عالم نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ کیسے کیسے انعامات اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرماتی ہے میرے بندے کبھی تو یاد کیا کر، کبھی تو سوچا کر، تنہائی میں کبھی تو سوچا کر میں اللہ نے تجھ پہ کیسے کیسے انعامات کیے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو یاد دلا دیا، فرمایا کہ میرے بندوں کبھی تو میرے انعامات کو یاد کر لیا کرو، کبھی تو ذکر کیا کرو۔ میں اللہ سے تم نے وعدہ کیا تھا، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور تم نے عالم ارواح میں میں اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی تو یاد کیا کر، اور میرے بندے عالم ارواح میں تو نے وعدہ کیا تھا پروردگار عالم تو میرا میں تیرا ہوں، تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا تو ہے، اور میرے بندے میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آنکھ میں اللہ نے عطا فرمائی، ہاتھ میں اللہ نے عطا فرمایا، پاؤں میں نے دیا، کھانا میں نے دیا، پینا میں نے دیا، بہترین مشروبات میں نے عطا کیے۔ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مالک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، ملکوں کا بادشاہ میں ہوں، حکومت دینے والا میں ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور میرے بندے برکتوں کا خزانہ میرے پاس ہے، رحمتوں کا خزانہ میرے پاس ہے، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں۔ لمن الملک اليوم، اور میرے بندے دنیا کا بادشاہ بھی میں ہوں، آخرت کا بادشاہ بھی میں ہوں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ میں پروردگار عالم جب چاہتا ہوں اپنے بندے کو حکمرانی عطا فرماتا ہوں، بادشاہ دینے والا میں ہوں، وزارت دینے والا میں ہوں، صدارت دینے والا میں ہوں، حکمرانی دینے والا میں ہوں، کرسی دینے والا میں ہوں۔ اور میرے بندے مان لے تجھے بھی عطا کرنے والا میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں، پلانے والا میں ہوں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ میں پروردگار عالم جب دینے پہ آتا ہوں بادشاہوں کو بادشاہ عطا فرما دیتا ہوں، میں رب العالمین جب لینے پہ آ جاتا ہوں بادشاہوں کو ٹکڑوں کا محتاج کر دیتا ہوں۔
اس لیے پروردگار عالم اپنے بندے کو خبردار فرما رہے ہیں، میرے بندے باز آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، عملی زندگی اپنا لو۔ اور میرے بندوں، میں پروردگار عالم پہ تم پہ کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، کیسے کیسے انعامات کیے۔ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، کبھی تو یاد کیا کر میں اللہ نے تجھے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی بندہ اگر ایک چائے کی پیالی پلا دے اس کو بڑا احسانات مانتا ہے، میں تیرا احسان مند ہوں۔ کوئی شربت پلا دے، ایک پیپسی پلا دے، ایک بوتل پلا دے، ایک وقت کا کھانا کھلا دے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے فلاں نے میری مہمان نوازی کی ہے، فلاں نے میری دعوت کی ہے، فلاں نے مجھے چائے پلائی ہے، فلاں نے فلاں وقت میں مجھے پانی پلایا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی تو یاد کیا کر۔ اور میرے بندے 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، میں پروردگار عالم تجھے پالتا بھی ہوں، سنبھالتا بھی ہوں، کھلانے والا بھی میں ہوں، پلانے والا بھی میں ہوں۔ میرا کھا کے کبھی تو میں اللہ کا شکر ادا کیا کر، کبھی تو میرا ذکر کیا کر، کبھی تو مجھے یاد کر لیا کر۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرا بندوں میں ذکر کیا کر، مسجد میں بیٹھ کے ذکر کیا کر، مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کیا کر، تو تنہائی میں بیٹھ کے میرا ذکر کیا کر۔ مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم فرشتوں میں اپنے بندے کا ذکر خیر کرتا ہوں، اپنے بندوں کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے فرش پہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو عرش پہ بیٹھ کے یاد کیا کرتا ہوں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں جب میرا بندہ میں اللہ کو ایک مرتبہ یا اللہ کہہ کے آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، پریشانی میں کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں 10 مرتبہ میں رب العالمین کی طرف سے صدا آتی ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اور میرے بندے کیا بات ہے، تو نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ ماہ سیام عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں برکتوں والا مہینہ آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، عظمتوں والا مہینہ آ گیا، بخشش والا مہینہ آ گیا۔ میں پروردگار عالم نے نیکیوں کے درجات کو بڑھا دیا۔ اور میرے بندوں سوال کرنے والے بن جاؤ، جھولی پھیلانے والے بن جاؤ، عاجزی کرنے والے بن جاؤ۔ اور میرے بندوں جھولی پھیلاؤ، میں پروردگار عالم تمہیں عطا فرماؤں گا۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا گناہگار بندہ، میرا خطاوار بندہ، میرا قصوروار بندہ 100 سال گناہ کر کے آتا ہے، 80 سال گناہ کر کے آتا ہے، دن رات گناہ کیے، خطائیں کی، قصور کیے، آج میرے در پہ آ بیٹھا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں پروردگار عالم کو اپنے گناہگار بندے کی جھولی کو واپس خالی لوٹاتے ہوئے حیات ہے۔ پروردگار عالم فرماتی ہے میرے بندے تو نے صبح کو بھی گناہ کیا، شام کو بھی خطا کی، تجھ سے بھول ہو گئی، تو گناہوں میں مشغول ہو گیا، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، گناہوں میں لدا ہوا ہے، تو نے 100 سال گناہ کر لیے، لیکن آج برکتوں والے دن ہے، رحمتوں والے دن ہے، سچی توبہ کر لے، میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ آج میرا بندہ میں اللہ کے در پہ آ بیٹھا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے
بندے اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، میری کریمی پہ نظر کر، میری رحیمی پہ نظر کر۔ میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں عفو غفور ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا۔ جب پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا، او میرے ملائکہ کی جماعت، میں پروردگار عالم آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کر دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پروردگار عالم ہم تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں، دن رات عبادت کیا کرتے ہیں، سجدہ کیا کرتے ہیں، رکوع کیا کرتے ہیں، ہم کھانے پینے سے پاک ہیں، گناہ کرنے سے پاک ہے۔ اور پروردگار عالم ایسی قوم کو پیدا نہ کر، ایسے لوگوں کو پیدا نہ کر جو دنیا میں فساد کریں گے، دنیا میں لڑائی کریں گے، دنیا میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ پاک نے فرما دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور میرے فرشتوں جو میں پروردگار عالم جانتا ہوں وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ او میرے فرشتوں تم تسبیح و تحلیل کرتے ہو، گناہ کرنے سے پاک ہو، کمانے سے پاک ہو، کھانے سے پاک ہو۔ میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو پیدا فرماؤں گا، میرا بندہ 100 سال گناہ کر کے آئے گا، 90 سال گناہ کر کے آئے گا، 80 سال گناہ کر کے آئے گا، میرے در پہ آئے گا، 2 آنسو بہائے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، سجدہ کرے گا، دعا کرے گا، انکساری کرے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے لیٹ جائے گا، دعا کرے گا، سچی توبہ کرے گا، میں پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے فرشتوں تم گناہ نہیں کرتے، میں اللہ کی ایک صفت ہے جو عفو غفور ہے، درگزر کرنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے۔ جب تم گناہ ہی نہیں کرتے تم معافی کیسے مانگو گے؟ میرا بندہ گناہ کرے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا، شرمندہ ہوگا، ندامت کے آنسو بہائے گا، میں پروردگار عالم اس کے 2 آنسوؤں کو اتنا بڑا سمندر بنا دوں گا، 100 سالہ گناہوں کو ان 2 آنسوؤں میں بہا دوں گا۔ فرما کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میں اللہ کی مہربانی کو دیکھ، میں اللہ کی خدائی کو دیکھ، میرے کرم کو دیکھ، میں کریم ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کے میں اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں پروردگار عالم اپنے گناہگار بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اس لیے کہ انہو هو الغفور الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی صفت میں یہ بات شامل ہے، میں عفو غفور ہوں، معاف کرنے والا ہوں، معافی کو پسند کرتا ہوں، میں پروردگار عالم تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ماہ سیام اتنی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، شب قدر اتنی عظمتوں والی رات، شب برات جہنم سے چھٹکارے والی رات، 3 گناہگار ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم شب برات میں، شب قدر میں، پورے رمضان میں، سحری میں، افطاری میں معافی نہیں عطا فرماتے۔ پہلا گناہگار مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا الا من اشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والا،
آج ہم جسے گناہ نہیں سمجھتے، خطا ہمارے ماحول میں نہیں سمجھا جاتا، قصور نہیں سمجھا جاتا۔ فرمایا کہ مشرک کے لیے پورے رمضان میں معافی کوئی نہیں مگر یہ کہ سچی توبہ کر لے۔ مشرک کے لیے شب برات میں بھی معافی کوئی نہیں، شب قدر میں بھی معافی نہیں۔ جب پروردگار عالم شب برات میں بھی اللہ کا اتنا دریائے کرم بہتا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اللہ پاک اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں جتنے کے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پہ بال موجود ہیں۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، شب برات میں بھی مشرک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر میں اللہ چاہوں گا زانی کو معاف کر دوں گا، بے حیا کو معاف کر دوں گا، بے نمازی کو معاف کر دوں گا، ڈاکو کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ آج ہمیں اسلام کی قدر کوئی نہیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارا اسلام پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، نہ من لگا نہ تن لگا نہ دھن لگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت نے کمال کیا، مرد و مرد رہے صحابیات نے کمال کیا۔ مسلمانوں اسلام کی قدر تو ان لوگوں کو تھی، صحابیات نے قدر کی، صحابہ نے قدر کی، ان لوگوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کرایا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی قیمت ادا کی۔ انہوں نے من تن دھن سب کچھ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے، حضور علیہ السلام کی صحابیہ ہے، علماء نے لکھا ہے بوڑھی عورت ہے، عمر رسیدہ عورت ہے، حضور کا دیدار کیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر بیٹھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ مکرمہ میں سرزمین عرب پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی قلیل ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرم کر لیا، جرم تو دیکھو، گناہ تو دیکھو، خطا تو دیکھو، قصور یہ ہے، اس بات کا اعلان کیوں کرتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مکہ کے بڑے بڑے کافر آ گئے، چودھری آ گئے، ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، بڑے بڑے طاقت والے آئے، بڑھیا پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، مسلمان مائی ہے، حضور کی صحابیہ ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تمام کے تمام کہتے ہیں سمیہ کلمہ طیبہ چھوڑ دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے آزادی کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل لائن کان کے قریب آ کہنے لگا سمیہ میں ضمانت دیتا ہوں میں تجھے آزاد کر دوں گا، تمام کے تمام سے آزادی دلا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے مرتد ہو جا، کلمہ طیبہ چھوڑ دے، حضور کی غلامی کا انکار کر دے۔ آج میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، واہ سمیہ تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں۔ فرما دیا او ابو جہل لائن تم تھوڑے ہو اور جماؤ کے آ جاؤ، قوت والے آؤ، طاقت والے آؤ، اوروں کو بلا کے لاؤ، تم سب کے سب مل کے سیدہ سمیہ سے کلمے کا انکار نہیں کرا سکتے۔ آج میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں،
رمضان آ رہا ہے تو 4 آنے کا سودا بیچنے کے لیے مسلمان جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے. آخر جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انی دی شے ہے, جوتا انے دا, کپڑے انے دے. یہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا اسلام کتنا سستا ہے. منڈی میں, بازار میں, دکانوں پہ مسلمانوں کا ملک ہے, اسلامی ملک ہے. 1 روپے کا, 10 روپے کا, 1000 روپے کا سودا بیچنے کے لیے مسلمان ایمان کا سودا کر لیتا. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ہوگا, حالات اتنے بگڑیں گے, میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا. حضور نے فرمایا اس وقت سے پناہ مانگو. صبح کو آدمی اچھا والا مومن ہوگا, شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہو. وہ ایسا ہی 4 آنے کا بے ایمان ہے, ایسا ہی 1 کروڑ کا بے ایمان, اربوں کا بے ایمان, خربوں کا بے ایمان. ایمان کا سودا تو ہو گیا نا. 4 آنے کے لیے بے ایمان ہو گیا, 10 روپے کے لیے ایمان کا سودا کر لیا. پھر کہتا ہے ایسا مسلمان نہیں, اور ہم بھی تو مسلمان ہیں. اور اسلام کیسا سودا, بکے یا نہ بکے, اللہ نے جب روزی کا وعدہ کیا ہے, اللہ کی ذات پہ تیرا میرا یقین کوئی نہیں, سودا بیچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اس وقت سے پناہ مانگو, میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا, حالات اتنے بگڑیں گے, معاشرہ اتنا بگڑے گا, لوگ اتنے تباہ کن بربادی کی طرف چلے جائیں گے. 10 منٹ پہلے آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا, تھوڑی دیر بعد موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جنازے میں بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں, بڑی بڑی جماعتیں آتی ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, صدر آتے ہیں, وزیر آتے ہیں, ایم آتے ہیں, MP آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا جنازہ موجود تھا, بڑے لوگ آئے تھے, بڑا جمع غفیر موجود تھا, لیکن انہیں پتہ نہیں مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود کوئی نہیں. اگر ایمان کی قدر پوچھنی ہے, سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے پوچھ کیا ملا دربار رسالت سے. سیدہ سمیہ اپنی مجبوری بیان کرتی ہے, فرما دیا او مکے کے کافروں, او مکے کے چودھریوں, او قوت والوں, او طاقت والوں, میری بڑی مجبوری ہے. اگر میں نے زبان کی نوک سے کلمہ پڑھا ہوتا کبھی سے میں انکار کر دیتی, حلق سے پڑھا ہوتا کبھی سے میں انکار کر دیتی. کلمہ طیبہ میرے خون کے ایک قطرے میں شامل ہو گیا, میری رگ رگ میں شامل ہو گیا, میری انگ انگ میں شامل ہو گیا. اب میں مر تو سکتی ہوں, شہید تو ہو سکتی ہوں, میری جان کا قیمت تو بن سکتا ہے, لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے انکار نہیں ہو سکتا. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی جوان عورت ہے, اسلام قبول کر بیٹھی, اور جب تک ایمان میں کوئی مصیبت نہ ہو, پریشانی نہ ہو, اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں آتی. اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ روزہ رکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے. جو حفاظ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور مزے لے لے کے قرآن پڑھتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو کہ قرآن سننے میں, سنانے میں کتنا مزہ آتا ہے. جو لوگ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں, اور تیری شراب میں مزہ ہے, اور تیرے نشے میں, تیری سگریٹ پینے میں مزہ ہے, کیا اللہ والوں کو سجدہ کرنے میں مزہ نہیں آتا, نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا, اور سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ دنیا کی کسی شے میں مزہ نہیں آتا. یہ صبح صبح ویسے تھوڑی اٹھ جاتے ہیں, کوئی تہجد کے وقت اٹھ رہا ہے, کوئی اشراق کے لیے جا رہا ہے, کوئی ابابیل کے لیے جا رہا ہے, کوئی فجر, کوئی ظہر, کوئی عصر, کوئی سارا دن قرآن پڑھتے ہیں. اور کسی کو دیکھا کرو جو پکے مسلمان ہے, کتنی بھی گرمی ہو, بزرگی کا عالم ہے, لیکن روزہ قضا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں مزہ بڑا آتا ہے گرمی کے موسم میں.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، میرے اللہ بچڑوں کی قربانی قبول فرما، حسین کو بھی شہادت چاہیے، گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں، تلوار چلاتے ہوئے نہیں، میرے اللہ مجھے سجدے سے پیار ہے، نماز سے پیار ہے، میری تمنا ہے شہادت بھی ملے، شہادت بھی وہ سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو۔ حسین کو بڑا مزہ آتا ہے، سر تو کٹ جائے لیکن سر سجدے میں ہی موجود ہے۔ الصلاة معراج المؤمنین او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز مومن کے لیے معراج ہے، سجدے میں رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور قاری صاحب، مولوی صاحب، کبھی ہمیں ملاقات نہیں ہوئی، مسلمانوں ہم نے کبھی سجدہ کیا ہی نہیں، ایویں مسیطے وڑے تھے پھر پاچ کے نکل گئے جی میں تھے نانگ بیٹھا ہوتا ہے، پکڑ نہ لے کوئی، کون بیٹھے مسجد میں؟ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر مار رہا ہے، بڑا جوان آدمی ہے، سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے تھک گیا، لیکن سیدہ لبینہ کلمے کا انکار نہیں کرتی، اللہ کی توحید کا انکار نہیں کرتی، بلکہ احد احد کی آواز لگاتی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مارنے والا کافر کہتا ہے لبینہ تو نہیں تھکی، میں تھک گیا ہوں، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی اجازت دے دے، میں کھانا کھا لوں، پانی پی لوں، سستا لوں۔ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے والی مسلمان مائی کہتی ہے، حضور کی صحابیہ کہتی ہے، او مارنے والے تجھے رکنے کی اجازت نہیں، پانی پینے کی اجازت نہیں، سستانے کی اجازت نہیں، میرا نشہ نہ توڑ، میں نشے میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، مجھے کلمے کا پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے، مجھے لذت آ رہی ہے، ادھر میری جان پہ کوڑا پڑتا ہے، ادھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میری بندی پریشان نہ ہو، میں پروردگار عالم جنت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کے لیے مصیبتیں اٹھائی ہیں، قرآن کے لیے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، انہیں ایمانی لذت دنیا میں ہی محسوس ہوئی۔ ملتان کی تاریخ ایک تاریخی واقعہ عرض کر دوں، دور کی بات نہیں، راجہ دیوان کا بیٹا ملتان میں مسلمان ہو گیا تھا۔ مسلمان کیسے ہوا تھا؟ عربی لوگ ہیروں کا کاروبار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، راجہ دیوان ہندو کے بیٹے نے جب عربی لوگوں سے کاروبار کیا، ہیروں کا کاروبار کیا، اور عربی مسلمانوں کو لاکھوں کا اس زمانے میں گھاٹا ہوا، لیکن وہ بے ایمان نہیں ہوئے۔ ہندو نے جب دیکھا راجہ دیوان کا بیٹا اس معاملات کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب ہندو لوگ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں اسلام آ گیا، قرآن آ جائے گا، نماز آ جائے گی، اسلام ہمارے گھر میں گھس جائے گا۔ بڑے بڑے پنڈت جمع ہوئے، انہوں نے راجہ دیوان کو کہا کہ راجہ صاحب اپنے اس جوان بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اسے مروا دو، اگر اسے شریعام مارے تو مسلمان مشتعل ہوں گے، یہاں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ ایک پروگرام بناتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اس انداز سے اس کو ماریں گے۔ بھئی کیسے ماریں گے؟ اسلام کا مسلمانوں کا امتحان لیں گے۔ امتحان لیا، بات کو مختصر کروں کہ ایک لوہا لے کے اسے کئی گھنٹے تک گرم کیا جائے، اور اس مسلمان راجہ دیوان کے بیٹے سے کہا جائے 3 منٹ تک اس گرم لوہے کو اپنے سینے سے لگا کے دکھا دے، ہم تیرے اسلام کو، تیرے خدا کو مان جائیں گے۔ بڑے لوگ جمع ہوئے، بڑا کٹ جمع ہوا، بڑے بڑے لوگ آئے کہ آج مسلمانوں کا امتحان ہوگا، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے جب میرے سامنے گرم گرم لوہا آیا، سرخ لنگ موجود ہے، لوہا جل جل کے سرخ ہو گیا، میرے دل میں خیال آیا میں شہید ہو جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، سینے سے لوہا لگاؤں گا، انسانی فطرت ہے، میری موت واقع ہو جائے گی۔
مسلمان راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے اللہ کی مدد آ گئی، پروردگار عالم کی طرف سے مدد آ گئی۔ اللہ نے مدد اس انداز سے بھیجی، جب میں نے گرم گرم لوہے کو دیکھا، میں نے دیکھا گرم گرم لوہے پہ، سرخ لوہے پہ زندہ کیڑی مکوڑے چل رہے ہیں۔ میرے دل میں اللہ نے فوراً یہ بات ڈال دی، اور مسلمان اور میرے بندے، میری توحید کا اعلان کرنے والے، آج تیرے اسلام کا کلمہ پڑھنے کا امتحان ہے۔ میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آ گئی، وہ پروردگار عالم جو گرم گرم لوہے پہ ان زندہ کیڑے مکوڑوں کو محفوظ کیے ہوئے ہے، یہ گرم لوہا تجھے کیسے جلائے گا؟ ہندوؤں نے کہا تھا 3 منٹ تک ملتان کے چوک بازار میں اس گرم گرم لوہے کو سینے سے لگا کے دکھا دے۔ راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان 3 گھنٹے تک گرم گرم لوہے کو سینے سے لگا کے چوک بازار میں کھڑا رہا۔ جب ہندوؤں نے دیکھا مسلمان کا کچھ نہیں بگڑا، اللہ کی مدد آئی، وہ تو ایک مسلمان کو کہتے تھے، یہاں 600 ہندو مسلمان ہو گئے۔ آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہمیں کوئی فون تو کر کے دیکھے فون پہ ٹیون ہی ہم نے ایسی لگائی ہے کہ ہندو آنکھیں کہ اے مسلمان، یعنی ہماری شکل، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے معاملات، ہم کیسے حضور کے غلام ہیں؟ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا رہی ہیں، فرماتی ہیں تجھے سستانے کی اجازت نہیں، رکنے کی اجازت نہیں، تھکن دور کرنے کی اجازت نہیں، میں نشے میں ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، او میری بندی غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں پروردگار عالم جنت پہ، جنت کے دروازوں پہ تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی کو اقبال بھی کہتا ہے کہ جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہوتی ہے محبت اس میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اللہ کے لیے مار کھانا، اللہ کے لیے مصیبتیں اٹھانا، جو لوگ روزہ رکھنے میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں، گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے ہیں، گرمی کے موسم میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں گرمی سردی میں تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، ان کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ نمازیں ادا کرنے میں، سجدہ کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، روزہ رکھنے میں ان لوگوں کو بڑا مزہ آیا کرتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، دوسرا گناہگار ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی گستاخی کرنے والا، اماں ابا کی بے ادبی کرنے والا، اس کے لیے شب برات میں بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی کوئی نہیں، ماہ صیام میں معافی نہیں، شب قدر میں ماں باپ کے نافرمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے ہی کوئی نہیں۔ ماں باپ کی بد دعا دنیا میں بھی قبول ہوتی ہے، آخرت والا مواخذہ تو رہ جاتا ہے۔ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار، ان کا پاؤں کٹا ہوا تھا۔ ایک دن طلباء نے سوال کیا، حضرت جی آپ کا پاؤں کیسے کٹا؟ اللہ والے نے رونا شروع کر دیا۔ طلباء نے بڑی مشکل سے خاموش کیا، حضرت جی ہم نے کوئی غلط سوال کر دیا، آپ ہم سے ناراض نہ ہو، معافی مانگنا شروع کر دی۔ حضرت نے خاموش ہو کے جواب دے دیا، بھائی مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی، اور وہ بات یہ تھی، میرا بچپن کا عالم تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، میں نے ایک چڑیا کا بچہ پکڑا، اس کے پاؤں میں دھاگا ڈالا، میری امی کہنے لگی بیٹا چھوڑ دے اس کا پاؤں ٹوٹ جائے گا، بیٹا چھوڑ دے اس کا پاؤں کٹ جائے گا، لیکن میں نے اماں کی نافرمانی کی، میں نے دھاگا زور سے کھینچا، اس چڑیا کے بچے کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میری اماں نے اسی وقت بددعا کی، او بیٹا جس طریقے سے تو نے اس چڑیا کے بچے کا پاؤں کاٹا ہے، اللہ کرے اسی طریقے سے تیرا بھی پاؤں کٹ جائے۔ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد میں ایک سواری سے گرا، حالانکہ وہاں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہ تھا، لیکن میں گرا، اسی طریقے سے میرا پاؤں کٹ گیا جیسے میں نے چڑیا کے بچے کا پاؤں کاٹا تھا۔
ماں باپ کی بد دعا، اماں ہو، ابا ہو، والدین، تایا، چچا، بزرگ، دادا، دادی، نانا، نانی، تمام کے تمام بزرگ اس میں آ جاتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے بعد مسلمانوں تم پہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، میں محمد الرسول اللہ جب بھی کسی بزرگ کو دیکھتا ہوں، سفید بالوں والوں کو دیکھتا ہوں، اس کا ادب و احترام فرمایا کرتا ہوں، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، حضور نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنی امی کی خدمت میں آتا ہے، ادھر اپنی امی کا دیدار کرتا ہے، امی کی زیارت کرتا ہے، امی کے چہروں کو دیکھتا ہے، پروردگار عالم اس بندے بندی کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں پوری نہیں، قرآن کی تلاوت، کئی لوگ کہتے ہیں جی غربت ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیسے نماز پڑھیں، کیسے قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن آؤ، صحابہ کی جماعت نے کمال کیا، اور مرد تو مرد رہے، مردوں کا کہنا تھا، لیکن صحابیات کا ایمان دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی کتنی سچی غلامی کی ہے، تابعداری کی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نگاہ نبوت نے دیکھا، فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن دعا نہیں مانگتے، بیٹھتے نہیں، جلدی سے یوں سلام پھرتا ہے، جلدی سے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے بھی شکایت کی، ایک دن حضور نے اشارہ فرما دیا، بھائی ٹھہر جا۔ حاضر ہوا، جی میرے آقا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تو بیٹھتا نہیں، ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، فرمان نہیں سنتا، تسبیح و تحلیل نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا، مجبوری کیا ہے؟ جلدی سے کیوں چلا جاتا؟ دربار رسالت میں ہے، آنکھیں پرنم ہیں، وہاں صحابہ کی جماعت تمہارے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں۔ کسی سے اماں پوچھے گی، ابا پوچھے گا، دادا پوچھے گا، نانا پوچھے گا، وزیر اعظم پوچھے گا، صدر مملکت پوچھے گا، ایم این اے ایم پی اے پوچھے گا، برادری کے لوگ پوچھیں گے، بیوی پوچھے گی، یار دوست پوچھیں گے، وہاں تمہارے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دو، سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، وجہ بیان کر، کیا بات ہے، جلدی سے کیوں چلا جاتا ہے؟ صحابی رو رہا ہے، آنکھیں پرنم ہے، آنسو بہا رہا ہے، کوئی بات بیان نہیں کرتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں تیرا نبی ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، غم بیان کر، میں محمد الرسول اللہ تیری غم گساری فرماؤں گا۔ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، آنسو بہاتے ہوئے عرض کر دیا، میرے آقا میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا نادار ہوں، میں بڑا مفلس ہوں، میرے گھر میں اتنا کپڑا موجود کوئی نہیں، دراصل میرے گھر میں ایک ہی چادر موجود ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، اسے تیمن باندھ لیتا ہوں، اپنی شرمگاہ چھپا لیتا ہوں، میری بیوی اتنی دیر ننگے سر بیٹھی رہتی ہے، میں جلدی سے جاتا ہوں، وہ اسے پہن کے روپٹہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے آنسو بہا دیے، آنکھیں پرنم ہے، فرمایا جا، جلدی سے چلا جا، اس کی نماز قضا نہ ہو جائے، آج میں محمد الرسول اللہ کے دربار میں بھی کچھ نہیں۔ چند دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے اس صحابی کے گھر ایک صحابی سے فرمایا کہ ذرا زیادہ غلہ کپڑا فلاں صحابی کے گھر دے کے آؤ، وہ بڑا غریب ہے، نادار ہے، اور اس نے کبھی بیان بھی نہیں کیا۔ صحابیہ کے گھر جب غلہ اور کپڑا پہنچا تو خوش نہیں ہوئی، بلکہ اپنے گھر والے سے پوچھا کہ آج مدینہ منورہ میں جا کے پتہ کرو کہ کیا سب صحابہ کے گھر اتنا غلہ کپڑا آیا ہے۔ اب صحابی کیا بیان کرے، راز کھل گیا،
اور بیان کر دیا کہ اس دن جو میں دیر سے آیا تھا آپ ناراض ہو رہی تھی، آپ ناراض ہو رہی تھی کہ دیر سے کیوں آئے ہو، اپنی نماز ادا کر لی، میری نماز کا فکر نہیں کیا۔ دراصل بات یہ تھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مجھے بٹھا لیا تھا، حضور نے مجھ سے سوال کیا تھا، دریافت کیا تھا، اس دن میں نے حضور کی خدمت میں بیان کر دیا۔ ہماری عورتوں نے بھی کبھی پوچھا کہ میاں صاحب کتھوں کما کے لے آندے ہو؟ وہ کہنی ہے رشوت لے، گلے کاٹ، ڈکیٹی کر، چوری کر، میں نو چنگے چنگے لون دے سوٹ سوائی رکھ، ہر عید تے میں نو بہترین گفٹ دیتی رکھ، کچھ بھی ہو کہیں سے لا مجھے خوش رکھ، تو بھی جہنم میں میں بھی جہنم میں۔ یہ مسلمان ہیں، مسلمان مسلمان اسے کہتے ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں، صحابیہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زوج نے، گھر والے نے وجہ بیان کر دی۔ آج آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے زیادہ غلہ، زیادہ کپڑا اس لیے بھیجا ہے، میں نے حضور کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، چونکہ حضور نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے خوش نہیں ہوئی بلکہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، ہوش آیا تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر جاتی، اے کاش میں مٹ جاتی، زمین مجھے کھا جاتی، میں نسیم منسیا ہو جاتی، او میری غربت، او میری مفلسی، او میری ناداری، تو نے مجھے تو پریشان کیا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے تو نے میرے آقا کو بھی پریشان کر دیا۔ صحابہ کی جماعت کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، لباس پورا نہیں، لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے دل و جان سے پیش رہے۔ آج ہم بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، پروردگار عالم روزے دار کو دو انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو افطاری کے وقت جو بھی دعا کرتا ہے پروردگار عالم اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ حضور نے فرما دیا کل قیامت کا دن ہوگا، روزے دار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، روزے کے بدلے میں عند لقاء ربی، جب روزے دار اپنے رب کا دیدار کرے گا اللہ پاک فرمائیں گے اور روزے داروں جاؤ، جنت تمہارے لیے، جنت کے مکانات تمہارے لیے، حور و غلمان تمہارے لیے، شرابت طہورہ کی نہریں تمہارے لیے، دودھ کی نہریں تمہارے لیے، شہد کی نہریں تمہارے لیے، جنت کے بالا خانے تمہارے لیے، سونے کے پنگھوڑے تمہارے لیے، جنت کے پھل پھول تمہارے لیے، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے، مشک و عنبر زعفران کے گارے سے بنے ہوئے، اور روزے داروں جاؤ ساری کی ساری جنت تمہارے لیے۔ روزے دار عرض کریں گے عند لقاء ربی، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد اللہ پاک جب روزے داروں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، روزے دار عرض کریں گے میرے اللہ جنت الفردوس میں وہ مزہ نہیں، جنت کے مقامات میں وہ مزہ نہیں، حور و غلمان میں مزہ نہیں، جنت کی نہروں میں مزہ نہیں، اور پروردگار عالم جو آپ کے دیدار کرنے میں مزہ آیا وہ مزہ پوری جنت میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک نے شان والا مہینہ عطا فرمایا، عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ ہم بڑی جلدی اللہ کے در کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ادب کی، اس میں بڑا عجیب واقعہ موجود ہے۔ ایک عابد کا واقعہ، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، وہ صرف اللہ اللہ کرتا تھا اور کھانا کمانا اس کا نہیں ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، بس وہ کھانا کھا کے پھر عبادت میں لگ جاتا تھا۔ اللہ کی طرف سے امتحان آیا، 3 دن تک عابد صاحب کو کھانا نہ ملا،
اس نے سمجھا کہ اب قریب ہی بستی ہے، رات کی تنہائی میں جاؤں گا، اب مانگنا، فقیر بننا، سائل بننا، مانگ کے کھانا میرے لیے جائز ہو گیا۔ رات کی تنہائی میں گیا، قریب ہی بستی تھی، پہاڑ کے دامن سے اترا اور ایک دروازے پہ جا کے دستک دی۔ اس نے دیکھا کہ صحت مند آدمی ہے، اس نے اس کے حساب سے اسے 3 روٹیاں دے دی کہ اس کا گزارا اس میں ہوگا۔ آپ 3 روٹیاں لے کے وہاں سے چلا، اس گھر کا کتا پیچھے پیچھے چل دیا، اتنا بھونکا، قریب تھا اسے کاٹ کھاتا۔ عابد صاحب نے اسے سوچا کہ اسے 1 روٹی ڈال دیتا ہوں، میرے لیے 2 روٹیاں کافی ہو جائیں گی، لیکن کتا 1 روٹی کھانے کے بعد پھر عابد صاحب کے پیچھے ہو لیا، اتنا بھونکا، قریب سے اسے کاٹ کھاتا۔ عابد صاحب نے دوسری روٹی ڈال دی، چلو میرے لیے 1 ہی کافی ہو جائے گی، لیکن کتا 2 روٹیاں کھانے کے بعد پھر بھی عابد صاحب کو بھونکنے لگا۔ عابد صاحب نے سوچا یہ مجھے چیر پھاڑ دے گا، مجھے کاٹ کھائے گا، ایسی روٹی سے تو بھوکا رہنا بہتر ہے۔ تیسری روٹی بھی ڈال دی، لیکن کتا 3 روٹیاں کھانے کے بعد پھر عابد صاحب کو بھونکنے لگا۔ اب عابد صاحب نے عربی میں اسے گالی دی، جس کا مطلب یہ ہے او بے حیا، او بے شرم، او بے غیرت، تیرے مالک نے، دنیا والے مالک نے مجھے 3 روٹیاں دی تھی، 3 روٹیاں میں نے تجھے ڈال دی، 3 روٹیاں کھا کے پھر مجھے بھونکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور کتا کہنے لگا عابد صاحب اللہ والے خیال کرنا، خیال کرو، آؤ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، پروردگار عالم اسی نے مجھے پیدا کیا، آپ اپنی مرضی سے انسان نہیں بنے، میں اپنی مرضی سے کتا نہیں بنا، آپ تو عابد ہو، بڑے اللہ والے ہو، بڑے متقی پرہیزگار ہو، بڑے نیک آدمی ہو، جنت سے مزے مزے کے کھانے کھائی ہیں، دنیا میں ہی جنت کا مزہ محسوس کیا ہے، لذت محسوس کی ہے، کیا ہوا جو 3 دن تک کھانا نہیں آیا، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، بھوکے مر جاتے، لیکن غیر اللہ کے دروازے پہ سوال نہ کرتے۔ بے حیا میں نہیں، بے حیا تو آپ ہو، جنت کا کھانا کھانے کے بعد بڑے عابد بنے پھرتے ہو، بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہو، بے حیا آپ ہو، بے حیا میں نہیں۔ آؤ میرے دنیا والے مالک سے پوچھو، میں وفادار جانور ہوں، میں کتا ہوں، میرا مالک مجھے 1 ہفتے تک کبھی کبھی روٹی نہیں ڈالتا، لیکن رب کائنات کی قسم ہے میں کبھی بھی اپنے دنیا والے مالک کے در کو چھوڑ کے غیر کے در پہ کبھی نہیں گیا۔ کتا وفادار جانور ہے، اسے کبھی روٹی ڈال دو تو وہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے، یوں جب بھی اپنے مالک کو دیکھے گا دم ہلائے گا، اس کے پاؤں میں لیٹے گا کہ یہ میرا دنیا والا مالک ہے۔ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، انسان اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ کتا کہنے لگا فیصلہ کرتے ہیں، بے حیا آپ ہو یا بے حیا میں ہوں؟ بے حیا میں نہیں، بلکہ بے حیائی تو آپ نے کی ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کے فوراً غیر اللہ کے دروازے پہ آ کے آپ نے سوال کر دیا۔ آج لوگ اللہ والوں کا نام لے کے بھی شرکیہ کفریہ باتیں کرتے پھرتے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اور ماہ سیام کی برکتوں سے اللہ کا دریائے کرم بہتا ہے، سمندر بہتا ہے، اللہ کی رحمت و برکتوں سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ عابد صاحب نے جب یہ کتے کی زبان سے سنا تو اتنے روئے، اتنے روئے، اتنے آنسو بہائے، اور کہنے لگے کہ مجھ سے تو یہ کتا ہی اچھا ہے جو اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے، میں نے انسان کو کہ اپنے مالک کو کبھی نہیں پہچانا ہے۔ ایک اور اللہ والا، اس نے سہارا لگایا کہ اللہ ہی کھلانے والا ہے، بس میں بیٹھ جاؤں گا اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کیسے مجھے کھلائے گا۔ اتنا قریب تھا، بھوک پیاس میں تڑپنے لگا کہ اللہ ہی کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، ورنہ نہ کماؤں گا، اللہ ہی مجھے کھلائے گا۔ تو واقعات میں لکھا جاتا ہے اتنی زبردست بارش ہوئی،
بارش میں بہترین کھانا تیرتا ہوا آیا. جب اس نے دیکھا کہ کھانا تیرتا ہوا آ رہا ہے, جلدی سے اس نے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اور میرے بندے تو بڑا بے صبر ہے, مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی, اگر 2 منٹ انتظار کر لیتا میں پروردگار عالم اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو کھانا کھلاتا, اور ذرا صبر تو کر لیتا, دیکھتا تو صحیح وہ اللہ جس نے تیرے لیے کھانا بھیجا. آج ہم دعا کو مانگنا شروع کرتے ہیں, لیکن جب دعا کی قبولیت کا وقت آتا ہے اس وقت بھول جاتے ہیں, سحری کے وقت بھول جاتے ہیں, افطاری کے وقت بھول جاتے ہیں. وہ بات ایسے ہی ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک وظیفہ کسی سے معلوم کیا کہ سونا بننے کا, ساری رات وظیفہ کرتا رہا اور مٹی کو کہتا رہا سونا بن جا, سونا بن جا, سونا بن جا. لیکن جب سونے بننے کا وقت آیا اس نے تنگ آ کے کہا پتھر ہی بن جا, وہ پتھر بن گیا. تو ہم روزہ تو رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سحری افطاری کا وقت آتا ہے, یہ دعا مانگنے کا وقت ہے, اس وقت ہم کھانے پینے ادھر ادھر مصروف ہو جاتے ہیں, اس وقت کو ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو چیلنج فرما دیا, فرمایا کہ میرے بندوں مرنا ضرور ہے, موت ضرور آنی ہے, موت کے لیے تیاری کر لو. قبر میں پیسہ کام نہیں آئے گا, چاندی کام نہیں آئے گی, ریال ڈالر پاؤنڈ کام نہیں آئیں گے. فرمایا کہ میرے بندے تجھے موت سے کوئی بچانے والا نہیں. کوئی کہتا ہے شاید بادشاہ بچائے گا, کوئی کہتا ہے وزیر اعظم بچائے گا, صدر بچا لے گا, MNA بچا لے گا, MPA بچا لے گا, ناظم صاحب تو ضرور بچا لیں گے, چیئرمین صاحب شاید بچا لیں گے, شاید میرا مال کام آ جائے گا. فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے اجازت ہے ساری دنیا کے بادشاہوں کو جمع کر لو, وزیروں کو جمع کرو, امیروں کو جمع کرو, کبیروں کو جمع کرو, پیروں کو جمع کرو, مولویوں کو بلاؤ, امریکہ والوں کو بلاؤ, انگلینڈ والوں کو بلاؤ, اور سارے کے سارے عرب امارات کے بادشاہوں کو بلاؤ, سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی بلا لو, اور بڑے بڑے جابروں کو بلاؤ, ظالموں کو بلاؤ, اور تمہیں اجازت ہے جنات کو بھی جمع کر لو, فرشتوں کو بھی جمع کر لو. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. سب کے سب جمع ہو کے سونی سونی بیوی کو موت آ رہی ہے, سونے شوہر کو موت آ رہی ہے, سونے ابا جی کو موت آ رہی ہے, سونے پیر و مرشد کو موت آ رہی ہے, صدر کو موت آ رہی ہے, افسر کو موت آ رہی ہے, بینک بیلنس تو بڑا ہے, گاڑیاں تو بڑی ہیں, کوٹھی بنگلے تو بڑے ہیں, لیکن موت آ رہی ہے. سب کے سب مل کے بادشاہ بھی, وزیر بھی, امیر بھی, کبیر بھی, جاگیردار بھی, پیر بھی, مولوی بھی, فقیر بھی, قوت والے بھی, طاقت والے بھی, تمام کے تمام ظالم بھی زور لگائیں, کسی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک سانس نہیں خرید سکتے. موت کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں. وکٹوریا اسپتال بہاولپور میں ایک ڈاکٹر تھا, دل کا ڈاکٹر, ہارٹ اسپیشلسٹ, حافظ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کا بڑا خاص مرید تھا. دل کا ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر کا ڈاکٹر, مولوی کا مولوی, باشرہ داڑھی والا ڈاکٹر تھا. میرے والد محترم مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والا, میں اچھے طریقے سے اسے جانتا تھا. لیکن جو بات میں عرض کرنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چند سال پہلے وہ ڈاکٹر خود بھی ہارٹ اٹیک ہونے سے دنیا سے رخصت ہو گیا. معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر جس نے ساری زندگی لوگوں کے دلوں کا علاج کیا, یہ بتلایا کہ فلاں چیز نہ کھانا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آج ہمیں ڈاکٹر کی بات پہ بڑا یقین ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں چیز نہ کھانا ورنہ مر جائے گا. اللہ نے بھی تو فرمایا حرام نہ کھانا برباد ہو جائے گا, رشوت نہ لینا برباد ہو جاؤ گے, سود نہ لینا برباد ہو جاؤ گے, کسی کا گلا نہ کاٹنا برباد ہو جاؤ گے, زندگی برباد ہو جائے گی, موت تباہ ہو جائے گی, قبر برباد ہو جائے گی. کسی کے پیسے نہ کھانا, ہر سگے بھائی کا حق نہ کھانا, سگی بہن کا حق نہ کھانا, بیوی کا حق نہ کھانا, ماں باپ کا حق, تیرا حق, قرآن کا حق, نماز, الحقوق اللہ, حقوق العباد, یہ تمام کے تمام حقوق ہیں. اگر کسی کا حق کھائے گا برباد ہو جائے گا. ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے, اللہ کی بات پہ یقین نہیں آتا.
پھر ہم مسلمان کیسے؟ ویسے بڑا مسلمان اور بڑا اسلام کا حیضہ ہے، کبھی ٹٹول تو لیا کر، کبھی تو دیکھا کر میرا اسلام ہے کیسا اور میں کتنا بڑا مسلمان ہوں۔ اس لیے پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں، میرے محبوب کی امت میں رہنے والوں، مبارک ہو، ماہ رمضان آ گیا، عظمت والا مہینہ آ گیا، بخشش والا مہینہ آ گیا۔ میرے اللہ بڑا لمبا دن ہے، گرمی کا موسم ہے، کیسے روزہ گزارے؟ فرمایا کہ آؤ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھتے رہو۔ رمضان قرآن آپس میں لازم ملزوم ہے، قرآن کی تلاوت کرو گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ دن کیسے گزر گیا۔ فرمایا کہ یہ روزے کے دن، رمضان کے دن، ماہ سیام کوئی لمبے چوڑے دن نہیں، ایام معدودات، تم شمار کرتے رہ جاؤ گے، آج 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، تم گنتے رہ جاؤ گے، یہ دن گزر بھی جائیں گے۔ اصل گنتے ہوئی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، 20 کے بعد کہنا شروع کرتے ہیں عید کدوں ہے بھائی، عید کدوں ہے؟ انہوں نے عید بھی بڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کرے سارا سال روزے ہو، اور اللہ پاک کتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ وہ گھر جس میں کبھی میٹھا پانی نہیں، فروٹ نہیں، اللہ پاک وہاں بھی رحمتیں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ہم پہ بڑی مہربانی فرمائی، بہت بڑا احسان فرمایا۔ استقبال رمضان قاری صاحب نے بڑا انتظام کیا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور صحابہ کرام۔ ابھی آپ حضرت مولانا محمد طاہر حنیف صاحب ملتانی مدد العالی کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔